السلام علیکم۔ سویڈن میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر ایک شخص نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہوئے قرآن مجید کو جلا لیا۔ یہ سویڈن کے کیپٹل میں اسٹاک ہوم میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر ایک وہاں کے شہری نے قرآن مجید کو جلا لیا۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلی بھی کئی دفعہ اس قسم کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں سویڈن میں۔ 2019 میں بھی قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ 2020 میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اس سال کے اسٹارٹ میں 1 جنوری میں بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ اسی طریقے سے اب یہ چوتھی دفعہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس ایجنڈے کے پیچھے، اس کے پیچھے کون سا ایجنڈا ہے، کون ہے اس قسم کے کاموں کے پیچھے، کیا یہ ایک پلاننگ کے تحت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا جس نے اس دفعہ بے حرمتی کی ہے قرآن مجید کی، اس کے بارے میں بتا دوں۔ یہ شخص بیسکلی عراق کا رہائشی ہے اور اس کا نام ہے سلوان مومیکا۔ عراق کا رہائشی ہے، اس کو سویڈن کی سٹیزن شپ بھی ملی ہے۔ وہاں پر اس نے اس واقعے سے پہلے تقریباً 3 بار وہاں کے پولیس اسٹیشن جا کر اس نے اس بات کی اپیل کی کہ مجھے اپنے رائے کا اظہار کرنے دیا جائے قرآن کے حوالے سے۔ انہوں نے منع کیا، یہ عدالت گیا، عدالت نے اس کو اجازت دے دی اور ساتھ میں سیکیورٹی بھی دے دی۔ اس واقعے کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا یہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا۔ ہم نے اپنے قانون کے تحت اس کو اجازت دی کہ ہر بندے کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق ہے، اس وجہ سے ہم نے اجازت دے دی اور اس نے اس قسم کی حرکت کی جو کہ غلط ہے، یہ عدالت کا کہنا ہے۔ ادھر جب اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تو ایک احتجاج میں ایک شخص نے پتھر اٹھایا، اس کو مارا۔ چونکہ اس کو سیکیورٹی دی گئی تھی تو پولیس نے اس بندے کو اریسٹ کر دیا۔ اس قسم کی یہ چیز کچھ اس طریقے سے ہوئی۔ بہرحال کنٹینیو یہ چیزیں کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے، اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیے، سویڈن میں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے اسٹرام کورس۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے اسٹرام کورس، اور اس کو جو لیڈ کرنے والے اس کا چیئرمین ہے وہ ہے، اس کا نام ہے راسموس پولودان۔ یہ راسموس پولودان انتہائی اینٹی اسلام پرسنالٹی ہے اور اس کا پولیٹیکل ایجنڈا ہی اینٹی اسلام ہے بیسکلی۔ جیسے ہے نا پاکستان میں کچھ لوگ اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا نام لے کر سیاست کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث کو سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے، بس اس کا صرف نام اس کا نام استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اینٹی اسلام ہے۔ ہمارے قریبی پڑوسی ملک میں بھی RSS نام سے ایک پارٹی ہے جو کہ جن کا ایجنڈا ہی اینٹی اسلام ہے، اسلام کے خلاف اپنی اسلام کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف انہوں نے راغب کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اینٹی اسلام شخصیت ہے اور اسلام کے سخت خلاف ہے۔ کئی بار یہ اپنے تقاریر میں یہ بات کر چکا ہے کہ میں سویڈن اور ڈنمارک سے مسلمان اور اسلام کا نام مٹانا چاہتا ہوں، اور یہ میں مٹا دوں گا کیونکہ مسلمان اور اسلام انسان اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ اس کی پارٹی ڈنمارک اور سویڈن دونوں میں ہے، چونکہ یہ ڈنمارک کا، یہ ڈینش ہے، ڈنمارک کا رہائشی ہے اور اس کو سویڈن کی سٹیزن شپ بھی ملی ہوئی ہے۔ تو دونوں کنٹریز میں اس کی پارٹی چل رہی ہے۔ ڈنمارک ہوا، فن لینڈ، رشیا اور یہ سارے ناروے اور یہ ساری کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ تو ادھر اس کا جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ان 2 کنٹریز میں چل رہی ہے، سویڈن اور ڈنمارک میں، اور اسلام کے یہ سخت خلاف ہے۔ جب اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پاکستان میں سب سے پہلے جو جذباتی لوگ ہیں یہ اٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹریڈ نہ کی جائے، ان کے ساتھ تجارت ختم کر دیا جائے، ان کے ساتھ ان کے سفارت خانے بند کر دیے جائے۔ دیکھیں، چیزوں کو سمجھے۔ پاکستان کسی کے ساتھ اگر تجارت ختم کرتا ہے تو اسے خود نقصان ہوگا۔ وہ کیسے؟ سویڈن کی 2 پارٹیاں پاکستان میں، 2 کمپنیاں پاکستان میں سویڈن کی، ایک ہے ٹیٹرا پارک اور دوسری کا نام ہے ملی کام۔
یہ دو کمپنیاں اور یہ جو ملی کام ہے، اس کی ایک کمپنی تھی پاکستان میں جو کہ پاک ٹیل کے نام سے تھی، جو کہ بعد میں چائنا نے خریدی اور زونگ بن گئی۔ پاک ٹیل کے نام سے تھی، بعد میں چائنا نے $285 بلین سے خریدی اور بعد میں زونگ بن گئی، جو کہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہے۔ تو پاکستان سے آلریڈی لوگ تجارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، باہر کے لوگ تو دور کی بات، اپنے لوگ پاکستان سے تجارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان میں کسی قسم کے کاروبار کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ریسنٹلی پاکستان نے ایک پلان بنایا ہے، اکنامک ریوائول پلان 2035، اس پر بھی آگے جا کے ویڈیو بنائیں گے۔ اکنامک ریوائول پلان ہے، اس میں پاکستان کا جو سب سے بیسک پوائنٹ ہے، جس پر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ FDI پہ غور کیا جائے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ باہر سے لوگ آئے اور پاکستان میں انویسٹ کرے۔ باہر سے کوئی آنے کے لیے پاکستان میں تیار نہیں، بلکہ پاکستانی خود چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ مثال کچھ ایسی بنتی ہے کہ چوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چوری پہ، دونوں صورتوں میں نقصان خربوزے کا ہونا ہے۔ اگر آپ تجارتی لوگوں کو بھگاتے ہو یہاں سے اور انہیں تجارت کرنے نہیں دیتے، ان سے تجارت ڈراپ کر دیتے ہو، کنیکشن ڈراپ کر دیتے ہو، تو اس میں نقصان بہرحال ہر صورت میں پاکستان کو ہی ہونا ہے۔ تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس طریقے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اینی ویز، اس واقعے کے بعد او آئی سی کی میٹنگ ہوئی سعودی عرب میں، او آئی سی کی میٹنگ سعودی عرب میں ہوئی، اس میں بھی جو ہے نا انہوں نے اس سویڈن کو کہا کہ اپنی اس جماعت کو، اس پارٹی کو سمجھا دو جو کہ راسموس پولودان کی ہے، جو اسے لیڈ کر رہا ہے، انہیں سمجھا دو کہ اس قسم کے چیزوں سے گریز کرے اور اس قسم کے جو ہے نا ایجنڈے نہ بنائے، اس کو سمجھا دو ورنہ یہ آپ کے لیے سخت ثابت ہوگا۔ ترکی نے یہاں پر اپنا اہم کردار ادا کیا۔ ترکی نے کیا کردار ادا کیا؟ ترکی نے ان ممالک کو آلریڈی ترکی جو ہے نا گھٹنوں کے بل لا چکا ہے۔ وہ کیسے ہیں دیکھیں، رشیا ہے، رشیا کے اس سائیڈ پر ہے فن لینڈ، دوسرے سائیڈ پر ہے یوکرین، اور اس سائیڈ پر رشیا سے سویڈن ہے۔ یوکرین کی کیا حالت کر دی رشیا نے، اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یوکرین کی یہ حالت کرنے کے بعد فن لینڈ کو اپنی فکر لاحق ہو گئی کہ رشیا اس کے بعد میری طرف آئے گا اور میری بھی یہی حالت کر دے گا۔ تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو بیسکلی 30 ممالک کا ایک گروپ ہے، غنڈوں کا ایک گروپ ہے، آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتا دوں۔ اس نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب اس میں یہ شامل ہوگا تو 31 کنٹریز ہو جائیں گی، اور ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ نیٹو کی کسی ایک ملک پر اگر کوئی کنٹری اٹیک کرتی ہے تو یہ 30 یا 31 ممالک مل کے اس پر حملہ کرے گی اور جوابی کارروائی کرے گی۔ تو اس وجہ سے اس نے سیف سائیڈ لیا فن لینڈ نے، اور نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں پر ٹرکی نے اپنا فیصلہ کچھ یوں سنایا کہ فن لینڈ کو منع کر دیا کہ میں آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں نیٹو میں، اور نیٹو کے آرٹیکل کے تحت نیٹو کی ایک بھی کنٹری اگر کسی ملک کو لینے کے لیے تیار نہیں تو وہ کنٹری نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اب فن لینڈ کو فکر ہو گئی اور مزید پریشان ہوا۔ بعد میں یہ مسئلہ پولیٹیکل ایشوز تھے، بعد میں ٹیبل ٹاک پر امریکہ نے ان کو بٹھایا اور یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اپنے کچھ شرائط تھے ٹرکی کے، انہوں نے اس سے وہ منوائے فن لینڈ سے، اور فن لینڈ اس میں شامل ہوا۔ یہ نیٹو بنا، 31 ممالک کی ایک فوج بنی۔ اب فن لینڈ نیٹو میں شامل ہوا، یوکرین کو آلریڈی بری حالت کر دی رشیا نے۔ سویڈن کو اپنی فکر یہاں پر لگ گئی کہ اب تو یہ سارے سائیڈ پہ ہو گئے، سویڈن کو اپنی فکر لگ گئی کہ اگلی باری تو سویڈن نے کہا میری ہے۔ رشیا سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی نیٹو میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا، لیکن وہاں پر ٹرکی نے سویڈن کو یہ رپلائی کرا کہ آپ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ میں آپ کو نیٹو میں شامل ہونے کے لیے راضی نہیں ہوں کہ آپ نیٹو میں شامل ہو جاؤ۔ اب اس کے لیے دوبارہ یہ مسئلہ بن گیا، اور اس پر ٹرکی نے کہا کہ آپ جب تک اس پارٹی کو سمجھاتے نہیں ہیں، یہ راسموس پولودان کی جس کا چیئرمین ہے، اسٹرام کورس کے نام سے جو پارٹی ہے، آپ اس کو جب تک آپ نہیں سمجھاؤ گے تو اس پارٹی کو ملک بدر نہیں کرو گے، ختم نہیں کرو گے، تو میں آپ کو نیٹو میں شامل ہونے نہیں دوں گا۔ یہ تو تھی یہاں تک کی کہانی۔ جس شخص نے بے حرمتی کی، یہ شخص کہاں سے آیا؟ ترکی،
عراق، سیریا اور ایران، ان چاروں میں سنی مسلم کی ایک جماعت ہے جو کہ کرز کے نام سے، جو کہ ایک فرقہ ہے، کرز کے نام سے ایک فرقہ ان 4 کنٹریز میں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کرا کہ ہم چاروں ملکوں سے الگ کر کے اپنا ایک ملک دیا جائے، ہمیں حصہ دیا جائے اور ہم ایک ملک بنائیں جس کا نام ہم رکھیں گے کردستان۔ انہوں نے اس قسم کا اپنا فیصلہ کیا کہ ہمیں الگ کر دیا جائے۔ ان 4 ممالک نے انہیں منع کر دیا۔ بعد میں کچھ یوں ہوا کہ سویڈن نے یہ جا کے سویڈن میں مائیگریٹ کر گئے۔ سویڈن میں تقریباً 1 لاکھ کرد چلے گئے، وہاں پر مائیگریٹ کر کے وہاں پر ان کو سٹیزن شپ بھی ملی، وہاں کے شہری ہو گئے۔ اب جب یہ لوگ سویڈن گئے، سویڈن میں یہ لوگ وہاں پر آباد ہوئے، وہاں پر کرد یہ جو فرقہ تھا 1 لاکھ کے قریب یہ سویڈن چلے گئے۔ وہاں پر جب یہ گئے تو ترکی نے ادھر یہ کہا سویڈن کو کہ ان لوگوں کو یہاں سے اپنے ملک سے نکال دو، ان کردز کو یہاں سے نکال دو اور ان کو نیشنلٹی نہیں دینی، آپ نے ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا، ان کو اپنے پاس نہیں چھوڑنا۔ سویڈن کو سخت وعیدے کی، ورنہ ہم آپ کو نیٹو میں شامل ہونے نہیں دیں گے۔ اب ان کردز کو، اس فرقے کو، ان کو اپنی فکر لاحق ہوئی کہ اب ہم کیا کریں گے، جب ہم پر پابندی لگے گی ظاہر تو ہم کیا کریں گے، ہمیں نکالا جائے گا۔ تو انہوں نے ایک سیف سائڈ لینے کے لیے اس پارٹی کے ایجنڈے کو اپلائی کیا۔ راسموس پولودان کی جو پارٹی ہے آلریڈی اسلام کے سخت خلاف ہے، انہوں نے اس ایجنڈے پر اپلائی کیا اور ان کے ساتھ مل کر کچھ اس قسم کی حرکتیں کرنے یہ لگ گئے کہ جس سے یہ لوگ، یہ راسموس پولودان اس کو سپورٹ کرے اور سویڈن کے حکومت سے یہ کہے کہ ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو سپورٹ کیا جائے اس طریقے سے۔ تو یہ ساری چیزیں خود کی سیف سائڈ لینے کے لیے انہوں نے کی، اور یہ ایک کرز کی جو کہ 4 ممالک سے نکلی ہوئی ایک جماعت ہے سنی مسلم کی، ان کی جماعت ہے۔ اب یہ شخص جو سلمان مومیکا ہے، یہ مسلم سے نہیں ہے، مسلم اس کا تو بہرحال مجھے نہیں پتہ، لیکن مسلمان ہو نہیں سکتا کیونکہ مسلمان اس قسم کی حرکتیں اور اسلام کے خلاف اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک پر بیٹھے، اپنے مسئلے حل کرے، کرز، ایران اور عراق، ترکی کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنے مسئلہ حل کرے۔ اگر یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں تو یہ کچھ معاملات میں نرمی اختیار کرے، کچھ ترکی اور یہ ایران اور سیریا، عراق وغیرہ، اس کا مسئلہ کچھ حل یہ ہے۔ لیکن یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے خلاف بھی مسلمان ممالک کو سخت ایکشن لینی چاہیے کہ اس قسم کے واقعات نہیں آنے چاہیے، اس قسم کے سچویشن نہیں بننی چاہیے جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔